نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں ہم کچھ چیزیں جانیں گے یہاں پر کہ کن کن چیزوں پر اور کس کو دینا ہے اور کون اس کا مستحق ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہاں پر۔ اس کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقۃ الفطر کی فضیلت میں کئی احادیث منقول ہے، جو کہ میں کچھ حدیث یہاں پر بتاتا ہوں اس کا مفہوم۔ سنن ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار پر زکوٰۃ فطر یعنی صدقۃ الفطر کو مقرر فرمایا ہے تاکہ ان کے روزے عبث اور برے کاموں سے پاک صاف ہو سکے اور مساکین کو جو کھانا کھلایا جائے یعنی ان کی امداد کی جا سکے۔ کس کے ذریعے؟ صدقۃ الفطر کے ذریعے۔ جس شخص نے یہ صدقہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقہ مقبول ہوگا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہی شمار ہوگا، یعنی اس کا ثواب نماز سے پہلے ادا کیے ہوئے صدقے کی طرح نہیں ہوگا، البتہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ آگے حدیث نمبر 2 میں فرما رہے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف نہیں جاتے، بیچ میں ہی رکے ہوئے رہتے۔ کیوں؟ انہیں صدقۃ الفطر کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا، یعنی ان کی کامل قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 3 ہے سنن دارقطنی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقۃ الفطر کو مقرر کر کے ارشاد فرمایا، غربا کو اس دن غنی کرو، یعنی غریبوں کو اس دن غنی کرو، یعنی صدقۃ الفطر ادا کر کے ان کی مالی معاونت کرو جس سے وہ مالدار ہو سکے۔ آگے صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جس مرد و عورت میں یہ شرائط پائے جائے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وہ شرائط کون سی ہے؟ نمبر 1، وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صدقۃ الفطر یہ عبادت ہے، کافر پر یہ واجب نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 2 ہے آزاد ہونا۔ اب زمانہ یہ ہے کہ غلام اور باندی اس زمانے میں نہیں ہے، تو بندے آزادی ہوتے سارے، تو آزاد ہونا دوسری شرط ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب جو زکوٰۃ کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو زکوٰۃ کے بارے میں جو شرائط پائی جاتی ہے وہ شرائط اس میں بھی پائی جائیں گی، البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں بالغ ہونے کی شرط پائی جاتی ہے کہ بالغ بھی ہونا چاہیے، اور یہاں پر بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمائے کہ نمبر 1 کیا ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں۔ جس طرح قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہوتا ہے، یہاں پر صدقۃ الفطر کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسافر ہو یا مندرجہ ذیل بالا شرائط جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، مسلمان، آزاد، ہے نا، تو اس میں سے یہ کوئی بھی شرط پائی جاتی ہے کہ مسلمان ہے یا صاحب نصاب ہے یا آزاد ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ آگے فرمائے دوسری نقطہ کی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، جو میں بتایا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ نصاب کا مالک ہو تو مال سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، اس کے مال سے۔ اگر کوئی بچے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو نصاب ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کے خود کے اپنے مال میں سے اس کا صدقۃ الفطر نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اور اگر نصاب کا مالک نہ ہو بلکہ اس کا والد جو اس کے ابو جی ہے وہ نصاب کے مالک ہو، تو باپ کے ذمے اس نابالغ بچے کا جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے وہ اس کی ادائیگی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکے لیکن باقی شرائط ہے کہ مسلمان ہے،
आज़ाद है और क्या है, साहिब निसाब है, तो उसको सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। अब सदक़तुल फ़ितर का निसाब क्या है, जो हमने ज़कात में पढ़े कि खालिस सिर्फ और सिर्फ सोना है और वो 7.5 तोला सोना है, तो उस पर वो निसाब का मालिक बन गया। अगर सोना ज़रा सा भी नहीं है, खालिस 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 यानी 52.5 तोला चांदी है, तो सदक़तुल फ़ितर का मालिक बन गया, 52.5 तोला चांदी या उससे ऊपर। इसी तरह 7.5 तोला सोना या इससे ऊपर। खाली एक ही कोई चीज़ है, माली नामी, जिसको हमने पढ़े थे, माली नामी कहते हैं सोना चांदी और नकदी को, है ना। इसी तरीके से तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कि जो उसके पास कैश पैसा है, नकदी पैसा है, किसकी मिकदार, 52.5 तोला चांदी की मिकदार में उतना पैसा है। मिसाल के तौर पे 40,000 रुपए कुछ तकरीबन बनती है इंडिया के हिसाब से, तो अगर उतने पैसे पड़े हैं तो वो शख्स भी सदक़तुल फ़ितर निकालेगा। नंबर 4 क्या है, अगर किसी की मालियत में 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत के बराबर या उससे ज्यादा सिर्फ तिजारत का माल हो, कोई बंदा जो तिजारत करता है किसी भी चीज का, तो इतना माल अगर उसके पास पड़ा हुआ है 52.5 तोला चांदी, तो उसको भी सदक़तुल फ़ितर निकालना है। और अगर किसी बंदे की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मिल्कियत के बराबर या उससे ज्यादा सिर्फ जरूरत से जायद सामान है, जैसे घर के अंदर कुछ ऐसे सामान हैं जो 1 साल में 1 मरतबा भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो वो सामान को देखेंगे, अगरचे उसके पास सोना नहीं, चांदी नहीं, कैश नहीं, पैसा नहीं, माल तिजारत नहीं, जरूरत से जायद सामान है, तो भी उस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है। इसी तरीके से ज़कात भी वाजिब होती है उस पर। आगे फरमा रहे कि अगर किसी के पास सोना नहीं, चांदी नहीं, चांदी है सोना नहीं, अगर कुछ ऐसी सारी चीजें मिला के उसमें से कुछ है कुछ नहीं, ठीक है, वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंचती है, तो उसको भी सदक़तुल फ़ितर निकालना वाजिब है। आगे फरमाया कि निसाब का एतबार कब होगा। सदक़तुल फ़ितर वाजिब होने के लिए मज़कूरा बाला निसाब जो हमने बताया, निसाब सोना चांदी का, उस पर साल गुजरना लाजिम नहीं। ज़कात के मामले में साल गुजरना चाहिए, साल गुजरेगा तो फिर उसके हिसाब से जब पहली बार साहिब निसाब बनता है, फिर वही डेट कैलकुलेट हिसाब करके पूरी जिंदगी भर निकालनी है। अब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि इसके लिए साहिब निसाब होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर किसी शख्स के पास ईद उल फितर के दिन तुलुए फजर के वक्त निसाब मौजूद हो, यानी उतना पैसा कहीं से आ गया, तो वो शख्स सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। इस एतबार से कुछ मसाइल आए जो मैं बताऊं कि नंबर 1, सुबह सादिक से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया, सुबह सादिक फजर की नमाज से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया, तो अब उस बच्चे की भी सदक़तुल फ़ितर की अदायगी करनी होगी। नंबर 2, सुबह सादिक से पहले कोई काफिर मुसलमान हो गया, तो वो मुसलमान होने वाला बंदा भी सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। नंबर 3, सुबह सादिक से पहले कोई फ़कीर साहिब निसाब हो गया, फ़कीर था, गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन अल्लाह की तरफ से आ गया, तो वो शख्स भी कल तक नहीं था, लेकिन ईद से पहले जो फजर की नमाज से होती है, उससे पहले जो सुबह सादिक होती है, उस वक्त अगर वो बंदा साहिब निसाब बन गया तो उसको भी अदा करना है सदक़तुल फ़ितर। इसी तरह नंबर 4 है कि अगर कोई साहिब निसाब शख्स ईद उल फितर की सुबह सादिक के बाद फौत हो जाए, कोई साहिब निसाब शख्स ईद उल फितर की नमाज के बाद फौत हो जाए, तो उसकी जो सदक़तुल फ़ितर है वो भी अदा करना वाजिब है। फरमाया कि मालदार जो है वो फकीर बन गया, मालदार फकीर बन गया, तो क्या होगा, उसकी भी सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है, क्योंकि वो मालदार था, रमज़ान का महीना गुजर गया है ना, रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में साहिब निसाब था, बस अब ईद का महीना आया है, शवाल चालू है ना, तो ये इसमें नहीं देखा जाएगा, अब उसको अदा करना होगा। अगर फौत होने वाले शख्स ने सदक़तुल फ़ितर की अदायगी की वसीयत की थी कि भाई अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा कर देना, तो वारिसों पर वाजिब है कि उसकी अदायगी करे, उसके माल जो उसने छोड़ के मरा है उसमें से उसकी सदक़तुल फ़ितर की कीमत को अदा किया जाए। अब यहाँ पर फरमा रहे कि अगर वारिसों में एक बच्चा नाबालिग है तो उसकी इजाजत के बगैर सदक़तुल फ़ितर नहीं लिया जाएगा। अब ये है कि जो अपने बालिग बच्चे होते हैं वो अपनी तरफ से दे दे तो ये बेहतर है। आगे फरमा रहे अगर कोई बच्चा साहिब
اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے نا، یا کوئی کافر صبح صادق کے بعد اسلام لاتا ہے، یا کوئی فقیر صبح صادق کے بعد مالدار بن جاتا ہے، تو ان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، صبح صادق کے بعد ہے۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ صبح صادق سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب فرمائے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت۔ نمبر 1، وقت یعنی ٹائم۔ صدقۃ الفطر عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی عید کے نماز سے پہلے کی جاتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں ہی اس کی ادائیگی کرے تو بھی یہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمائے دوسری پوائنٹ ہے، دوسرا نمبر، کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ادا کر دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، لیکن کیا احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ادا نہ کرے۔ رمضان میں کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کرنا تو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے، رمضان پورا جیسے ختم ہو گیا، کیونکہ یہ کیا ہے، ہمارے جو روزے رکھتے ہیں اس میں جو ہمارے سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ہمارے روزے جیسے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تیسری پوائنٹ ہے کہ اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا، حتیٰ کہ عید الفطر کی نماز بھی ادا کر لی گئی ہے، تو بھی یہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ عید ہو گئی خلاص ہو گیا اب مجھے نہیں دینا ہے، نہیں، لازم دینا ہے، بلکہ اس کی ادائیگی عمر بھر اس شخص کے ذمے ہے۔ یہ سال نہیں دیا، دوسرے سال نہیں دیا، ہر سال کے لیے اس کے لیے باقی رہے گا۔ یہ شخص جب بھی ادا کرے گا اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ دینا ہے، کوئی فائن دینا ہے، نہیں، جو دینا تھا وہی دینا اس سال کے مطابق۔ لیکن غور کرنے والی بات کیا ہے، یہ اس نے تاخیر کیا، لیٹ کیا، اس لیے اس کو استغفار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات بتا رہے کہ اگر کسی شخص نے دوسروں کو نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے وکیل بنا دیا کہ بھائی میری طرف سے آپ ادا کر دینا، اب وہ شخص نے کیا کیا، اس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا بلکہ بعد میں ادا کیا۔ اب بعد میں ادا کرنے کا وبال جو ہے وہ اسی کے اوپر، یعنی جو اس کا گناہ ملے اللہ کی طرف سے تو اسی کے سر پہ رہے گا، دینے والے کے سر پہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بعد میں بھی دے تو ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کی مقدار بتا رہے، مقدار یعنی کتنی کوانٹٹی میں، کتنے وزن کے مطابق ہم کو کس چیز پر صدقۃ الفطر دینا ہے۔ احادیث مبارکہ میں چند چیزوں کے نام بتائے گئے ہیں، جیسے نمبر 1 کشمش، ایک سا عربی میں کہتے ہیں، اس کا وزن جب ہم کریں گے تو 3.5 کلو گرام ہوتا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ ہے کشمش 3.5 کلو۔ ہم کو کیا کرنا ہے، ایک شخص کی صدقۃ الفطر کی قیمت کے حساب سے اس کو کشمش دینا ہے یا تو قیمت دینا ہے، قیمت دینا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں چھوارے کھجور، یہ بھی 1 سا دینے کا کہا گیا ہے حدیث میں، 1 سا یعنی 3.5 کلو۔ تیسرے نمبر پہ ہے جو وہ بھی 1 سا دینے کا حکم ہے یعنی 3.5 کلو۔ اور چوتھے نمبر پر ہے گندم، تو گندم کو 1.25 کلو یعنی آدھا سا دینے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جو شخص کو جس کی اس کی مالی حیثیت ہے، جس طریقے سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، اس کے پاس جو مال و دولت ہے، وہ اپنے حساب سے ادا کرے، کشمش کے حساب سے دے یا چھوارے کے حساب سے، یا جو یا گندم آخری ہے۔ اب گندم کو معیار نہیں بنانا ہے کہ بھائی ہم گندم دیں گے، سب گندم دیں گے۔ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہے، فقیروں مسکینوں کی مدد ہوگی۔ آج ہم ہماری بیوی بچوں کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے سلاتے ہیں، ایک کے بدلے 2 جوڑے 4 جوڑے سلوا لیتے ہیں، ہے نا، تو یہ ہماری فیملی ممبر کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے ہم اچھے سے اچھا خرچ کرتے ہیں۔ جب ہم کو خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ہمارے روزوں کو پاک صاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا، تو ہم کیوں اس چیز میں پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہم گندم کے ہی حساب سے جوڑ کے دیں گے؟ نہیں، اگر ہم کو اللہ نے دیا ہے حسب توفیق جو ہمارے پاس ہے اس حساب سے ہم کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں زیادہ نہیں بنتا ہے، بہت تھوڑی سی قیمت بنتی ہے۔ تھوڑی سی قیمت کے حساب سے جتنا ہو سکتا ہے یہ آپ خرچ کریں، تو جتنا زیادہ آپ کی اللہ کی راہ میں رقم جائے گی وہی آپ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔
آگے کچھ باتیں ہیں، دیکھیں کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے اور کن لوگوں کی طرف سے نہیں۔ نمبر 1، مرد کے لیے اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی ایک باپ ہے اور اس کا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، بچہ ہے یا بچی ہے، تو وہ باپ کے ذمے ہے۔ باقی جو بچے بالغ ہو گئے، اس کی بیوی ہے، وہ ان کے ذمے ہے، وہ خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ نمبر 2 دیکھیں کہ مرد پر اپنی بالغ اولاد کی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ بالغ اولاد والد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو بھی وہ ان کی ذمہ داری اولاد کی، جو بالغ اولاد ہے۔ نمبر 3، مرد پر اس کے والد، والدہ اور بیوی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسی بالغ اولاد جو مجنون اور پاگل ہے نا، مجنون ہے پاگل ہو تو اس کا حکم بھی نابالغ اولاد کی طرح ہے، نابالغ بچہ ہی ہے جیسے ہو، تو اس کی جانب سے بھی باپ پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس شخص کے زیر کفالت ہے، یعنی اس شخص کے پاس پلرے بڑھ رہے ہیں۔ نمبر 6، اگر کوئی خود صاحب نصاب عورت ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر صرف اسی کا طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس کی اولاد کی جانب سے، شوہر کی طرف سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں، جس طرح ہم نے زکوٰۃ میں پڑھے تھے کہ ان سے اجازت لے لے اور ان کی طرف سے زکوٰۃ دے، کیونکہ ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہوتی ہے نا، تو اسی طریقے سے صدقۃ الفطر اگر ہم ان کو ان کی جیب خرچ دے رہے، پاکٹ منی دے رہے، وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں تو وہ اس میں سے ادا کر دے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ گھر کا رکھوالا، گھر کا حاکم، گھر کا مالک وہی ہوتا ہے، تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی اور بچوں کی طرف سے ادا کریں تو یہ بہتر ہے، نہیں تو وہ ان کی طرف سے وہ ادا ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو کوشش کرے کہ ان کو وہ پیسے دے دے، بھائی یہ میں پیسے آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیں، یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آگے فرمائے صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جائے اور کن کو نہیں۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر انہی لوگوں کو دیا جائے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی وہی نہیں کہ وہی بندہ ہے نہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں ان کو دینا بہتر ہے۔ نمبر 2 ہے کہ صدقۃ الفطر اپنے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، ہے نا، نانا نانی، ان کو نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی نہیں دینا ہے۔ ہاں، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا۔ نمبر 4، بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چاچا چاچی، ماموں ممانی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، یہ سارے ہیں نا، اور ساس سسر بھی آ گئے اس میں، اور بہنوئی آ گئی، سالہ آ گئے، ہے نا، سوتیلے باپ، سوتیلی ماں آ گئی، ان سب رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر کی رقم دینا درست ہے۔ بشرط کیا لگائیں گے ہم یہاں پہ کہ وہ بندہ بندی غریب ہے، مستحق ہے کس چیز کا؟ صدقۃ الفطر لینے کے۔ نمبر 5 ہے کہ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، خاندان بنو ہاشم، ہم کہتے ہیں نا کہ سید لوگ کو نہیں دینا ہے، سید لوگ کو نہیں دینا، یہ بات پوری مکمل نہیں ہے، یہاں پر اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام میں ابھی بتاتا ہوں، ان کو بھی صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے کہ خاندان بنو ہاشم کے جو خاندان والے، ان کو صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے مراد کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور ان کے نسب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے جو ہے نا صدقۃ الفطر دینا صحیح نہیں ہے۔ اب اگر وہ غریب ہے تو ہم کیا کریں؟ ان کو ایسا صدقہ دے، یعنی ان کی مدد کرے، ان کو ہدیہ دے اس طریقے سے، لیکن صدقۃ الفطر ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور آگے 7ویں پوائنٹ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم کا ہے، بنی ہاشم جو میں نے ابھی اوپر جو نام گنائے ہوں حضرت علی سے لے کر، تو اگر ان میں سے کوئی ایک ہے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر میاں ہے بنو ہاشم سے تو ان کی بیوی کو دی جا سکتی ہے، ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اولاد کا نسب جو ہے باپ سے چلتا ہے۔ اور اگر بیوی
بنو ہاشم سے ہے تو میاں کو دے سکتے ہیں اور ان کی اولاد کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اولاد کا سلسلہ نسب جو ہے میاں سے چلتا ہے، جب میاں بنو ہاشم سے نہیں ہے تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے کہ اگر استاد جو ہمارے اساتذہ اکرام ہوتے ہیں وہ غریب ہے اور نصاب کا مالک بھی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ خود صدقات زکوٰۃ اپنی صدقۃ الفطر ادا کر سکے، تو شاگرد کے لیے استاد کو صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں بلکہ مستحق ہے۔ اساتذہ کو صدقۃ الفطر دینے کا ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ ان کے ذریعے ہم نے علم حاصل کیا ہے، تو ان کو دینا ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 9 بات بتا رہے ہیں کہ مستحق ملازم، ایک بندہ اگر ہمارے پاس ملازمت کرتا ہے تو ہم صدقۃ الفطر کی رقم اس کی جو ماہانہ پگار ہوتی ہے وہ سمجھ کے دے دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی ماہانہ پگار اس کو الگ سے دو، اور ملازم جو ہے وہ غریب ہے تو اس کو ہم صدقۃ الفطر کی رقم دے سکتے ہیں۔ فرمانے کہ کئی افراد، یعنی اگر ہم کئی افراد ہیں، جیسے ہمارے گھر میں بہت سے لوگ ہیں، بھائی بہن باپ بیٹا جو ہوتے ہیں ماں باپ، تو وہ سب مل کر کسی ایک شخص کو بھی صدقۃ الفطر کی سب کی رقم دے سکتے ہیں، یعنی میرا جو ہے 3.5 کلو کشمش کی رقم، ہمارے والد کی، والدہ کی، بیوی کی، بچوں کی، یہ سب ملا کے ایک کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص جیسے میرا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ متفرق لوگوں میں، یعنی تھوڑا اس کو تھوڑا اس کو تھوڑا اس کو، یہ دینا بھی درست ہے۔ 11ویں بات بتا رہے کہ ایسے NGOs جو ٹیم چلتی ہے اور ایسے ادارے جو شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے اداروں کو اور ایسے NGOs کو صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ بیرون ملک میں مقیم افراد صدقۃ الفطر کس ملک کے اعتبار سے دے، بیرون ملک جو باہر گاؤں کہتے ہیں جسے ہم، تو وہ کیا کریں گے، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔